پیر مصباح الدین صاحب ترہگام کپواڑہ سے سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کیا داڑھی رکھنا سنت ہے اور کتنی رکھنی سنت ہے؟ جواب میں عرض یہ ہے کہ داڑھی رکھنا سنت نہیں، داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی رکھنا لازم ہے، اور لازم اور واجب اس عمل کو کہا جاتا ہے جس عمل کو اللہ کے نبی نے کیا اور کبھی نہیں چھوڑا۔ جس عمل کو اللہ کے نبی نے ہمیشہ کیا اور کبھی نہیں چھوڑا اس کو کہا جاتا ہے واجب، جیسے عید کی نماز۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب عید کی نماز شروع کی تو پھر آپ نے کبھی نہیں چھوڑی، حالانکہ عید کی نماز کا حکم کہیں قرآن کریم میں نہیں ہے۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ واجب اس عمل کو کہا جاتا ہے جس عمل کو اللہ کے نبی نے کیا، تسلسل سے کیا اور کبھی نہیں چھوڑا، اور چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں تھی، اس عمل کو واجب کہا جاتا ہے۔ اس لیے ساری امت کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، لازم ہے، اور داڑھی مونڈ دینا جو ہے وہ سخت گناہ ہے، سخت منع ہے، اور تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ سوال ہی کرنا صحیح نہیں ہے کہ صاحب داڑھی رکھنا سنت ہے یا غیر سنت ہے، نہیں، سنت کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، لازم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو حکم بھی واجب ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک علم ہے اصول فقہ جس کو ہمارے علماء جانتے ہیں، اس اصول فقہ کا ایک ضابطہ ہے الامر للوجوب، یعنی اللہ کے نبی جب کسی چیز کا حکم کریں تو وہ چیز واجب ہو جاتی ہے۔ تو داڑھی رکھنے کا آپ نے حکم دیا ہے، اور ایک حدیث میں نہیں ہے، متعدد احادیث میں ہیں، اور وہ احادیث تمام کے تمام صحیح احادیث میں، بخاری شریف، مسلم شریف وغیرہ۔ تمام صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی نہ داڑھی کا مونڈنے والا تھا نہ داڑھی کترنے والا تھا، اور اس سلسلے میں ساری امت کا فیصلہ یہ ہے کہ داڑھی کی کم سے کم مقدار، وہ بھی صحابی کے عمل سے معلوم ہوئی ہے، داڑھی کی کم سے کم مقدار ایک مٹھی کے بقدر ہے، اس سے کم داڑھی رکھنا درست نہیں ہے۔ لیکن جس آدمی نے ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھی ہے، بہرحال وہ مونڈنے والے کے مقابلے میں کم درجے کا گنہگار ہے، مونڈنا زیادہ خطرناک ہے بمقابلے اس کے کہ مختصر رکھی جائے۔ دراصل شریعت کا اعلیٰ درجے کا حکم یہ ہے کہ انسان کا چہرہ اور بشرہ، انسان کے وضع قطع، انسان کا لباس مکمل اسلام کے مطابق ہو، یہ ہے سب سے اعلیٰ درجہ، اور وہ وہی ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا طرز عمل تھا۔ اگر کوئی انسان یہ سوال کرتا ہے کہ داڑھی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، تو جواب ہے کہ جو اللہ کے نبی کی داڑھی مبارک کی مقدار تھی وہی مقدار ہونی چاہیے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک ایک مٹھی سے کم نہیں تھی، وہ خشخشی نہیں تھی، تو وہی داڑھی ہے جو اسلام کا حکم ہے۔ ویسے داڑھی رکھنا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور داڑھی کا ثبوت خود قرآن کریم سے ہے، ثبوت میں عرض کر رہا ہوں قرآن کریم سے ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں بیان فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پر تورات لینے کے لیے گئے، جو واپس آئے تو دیکھا ان کی قوم بگڑ چکی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو سرزنش کرتے ہوئے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے یہ پوچھا کہ بھائی تم کہاں تھے اور یہ ساری قوم گمراہ ہو گئی؟ تو قرآن کریم نے وہاں بیان میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو داڑھی اور بالوں سے پکڑا، تو بھائی نے عرض کیا یا ابن اخی لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، بھائی جان میری داڑھی اور میرے سر کے بال مت پکڑو۔ تو اس کا مطلب ان کی داڑھی اتنی تھی جسے پکڑی جا سکتی تھی۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے کی تدبیریں جو کرتا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ کہ وہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے فطری نظام میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، انسانوں کا ذہن ایسا بناتا ہے کہ وہ اللہ کے فطری پیدا کی ہوئی چیزوں میں تبدیلی کریں گے۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان کے گمراہ کرنے کے اعمال کو بیان کیا گیا 5ویں پارے میں، جس میں شیطان یہ کہتا ہے کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا تو اللہ کی تخلیق میں تغیر کریں گے۔ چانچہ جہاں یہ آیت ہے اس کے ذیل میں تمام مفسرین، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے معارف القرآن میں، حضرت میر واحد مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرکزہ نے کشمیری ترجمہ قرآن تفسیر میں نقل فرمایا ہے کہ داڑھی کاٹنا اسی تغییر خلق اللہ میں آتا ہے جس کو قرآن کریم میں منع کیا گیا اور شیطان کا عمل بتایا گیا۔ بہرحال اسے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، اور داڑھی ویسی رکھنی چاہیے جیسا شریعت اسلامیہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اگلا سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا داڑھی کا حکم قرآن کریم میں ہے؟ جواب حکم تو قرآن میں نہیں ہے، مگر ثبوت قرآن سے ضرور ہے، اور حکم جیسا کہ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم بھی ہے اور آپ کا عمل بھی ہے، حدیث قولی اور حدیث فعلی دونوں سے، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مشترکہ عمل سے داڑھی کا ثبوت اور وجود ثابت ہے۔ جو شخص داڑھی نہیں رکھتا اور پھر وقت اذان دیتا ہے، یہ امامت کرتا ہے، کیا اس کی اذان اور اقامت درست ہے؟ جواب ہے کہ اذان بھی درست ہے اور امامت بھی درست ہے، مگر ایسے شخص کو مستقل امام بنانا مکروہ تحریمی ہے، اور فتویٰ کی تمام کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے۔
جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں کیا ان کی نمازیں ادا ہو جاتی ہیں؟ جواب ہے یقیناً نمازیں ادا ہو جاتی ہیں۔ داڑھی نہ رکھنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب وہ نماز بھی پڑھے تو نماز بھی ادا نہیں ہوگی، مگر ساتھ میں یہ بھی سمجھنا ہے کہ داڑھی موڑنا، داڑھی نہ رکھنا، داڑھی صاف کرنا ایک ایسا عمل ہے جو آدمی ہر وقت اس جرم کا شکار رہتا ہے، یہاں تک کہ نماز کی حالت میں بھی آدمی اس جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔ گویا ایک طرف سے وہ اللہ کا فریضہ ادا کر رہا ہے، دوسری طرف سے ایک دوسرے عمل میں وہ اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ جو شخص داڑھی کا منکر ہو اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ کہ جب کوئی انسان داڑھی کا انکار کرے تو پہلے اس کی وجہ معلوم کرنی ہوگی، یعنی اسے وجہ پوچھنی ہوگی کہ آپ داڑھی کا انکار کیوں کرتے ہیں۔ جب وہ اپنی وجوہات بیان کرے گا تب اس کا فیصلہ ہوگا کہ وہ کون سے درجے میں آ رہا ہے۔ ممکن ہے اس کے لیے حکم بہت سخت آئے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے لیے حکم نرم آئے گا، مگر پہلے جو آدمی داڑھی کا انکار کرتا ہے اس کی وجوہات، اس کے دلائل، اس کی سوچ اور اس کا استدلال سننا ہوگا، اور اس استدلال سننے کے بعد پھر یہاں سے اس کی غلط فہمی دور کی جائے گی۔ اس کے بعد بھی اگر وہ منکر رہتا ہے تب اس کے متعلق کوئی حکم بیان کیا جاتا ہے کہ اب یہ کون سے درجے میں پہنچ گیا یہ مسلمان کہ جو اب داڑھی یا کسی بھی شریعت اسلامیہ کا حکم کا منکر ہو۔ مسئلہ یہ دراصل صرف داڑھی کا ہی نہیں ہے، اسلام نے جتنی چیزوں کا حکم دیا ہے، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ اخلاقیات ہوں، چاہے وہ حرام چیزوں سے بچنے کا معاملہ ہو، تو اگر کوئی انسان کہتا ہے میں نہیں مانتا اسے، تو اس کا حکم بیان کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے نہ ماننے کی وجہ کیا ہے، یہ دلائل ہیں، یہ غلط فہمی ہے، یہ وجوہات ہیں، یہ تعویلات ہیں، استدلال کیا ہے، اس کے بعد اس آدمی کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے۔